بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی مبارک تقریب ہر 11ویں چاند باغ ضیاء خانقاہ باغ ضیاء میں منعقد کی جاتی ہے۔ اس کا اہتمام عرصے دراز سے بزرگان دین علیہ الرحمہ کرتے آئے ہیں، جس کی شہادت ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث کی اشاعت کرنے والے محدث شیخ عبدالحق دہلوی علیہ الرحمہ دیتے ہیں۔ بے شک ہمارے ملک میں آج کل عرس غوث پاک یعنی 11ویں شریف کی 11ویں تاریخ مشہور ہے، اور یہی تاریخ آپ کی ہندی اولاد و مشائخ سے متعارف ہے۔ اس طرح ہمارے شیخ عبدالبہانی سید شیخ موسیٰ الحسینی نے نقل کر کے لکھا ہے۔ شیخ عبدالحق دہلوی علیہ الرحمہ کے استاد اور پیر امام عبدالوہاب متقی مکی علیہ الرحمہ بھی اسی تاریخ کو 11ویں شریف کا ختم درایا کرتے تھے۔ اس دوران میں جیسے خانقاہ باغ ضیاء میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے گفتگو کا، تو آج اس کا ثانی حصہ جو غوث پاک کی خطبات میں سے ایک ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ اے لوگو، ہوا و ہوس کو چھوڑو، علم بلا عمل تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ کلام الہی پر عمل کرو، اس کی حروفوں کی سیاہی میں وہ سفیدی چھپی ہوئی ہے جو تمہارے گناہوں کی سیاہی کو دور کر کے تمہارے دل کو روشن کر دے گی۔ وہ حکم الہی ہے، وہ ربانی قانون ہے جس پر لگاتار عمل کرنے والا اس کا ثمر مل ہی جاتا ہے، یعنی اس کا پھل اس کو ضرور ملتا ہے۔ اے غلام، تیرا علم پکار رہا ہے، اگر تو عمل کرے تو میرے لیے حجت ہوں، اگر مجھ پر عمل نہ کرے تو میں تیرے اوپر خلاف ہوں، حجت بن جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علم عمل کو پکار کر بلاتا ہے، جب نہیں آتا تو خود بھی چلا جاتا ہے، یعنی ان کی برکت چلی جاتی ہے، صرف اسی کی ظاہری صورت رہ جاتی ہے، اس سے تمہاری شفاعت کی جو امید تھی وہ چلی جاتی ہے، حاجتوں کے وقت اس سے جو دستگیری کی امید تھی وہ رخصت ہو جاتی ہے، مگر غائب ہو جاتا ہے، مغز بھی غائب رہتا ہے اور اس کا چھلکا رہ جاتا ہے۔ علم کا مغز عمل ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی صحیح مطابقت تو یہی ہے کہ جو کہا جاتا ہے وہ کر کے بھی دکھایا جائے۔ جب علم میں صحیح پر عمل کیا جاتا ہے تو قلب اور روح خوش آمدید کہتے ہوئے اپنی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں اور انہیں مالک حقیقی کے دربار میں پہنچا دینے کا ضامن ہو جاتے ہیں۔ علم تجھے پکار رہا ہے، شاید اس کی پکار تجھے اس لیے نہ سنائی دیتی ہو کہ تو اپنے دل کے کانوں کو اس کی طرف نہیں لگاتا۔ دل کے کانوں کے اس کی طرف لگا، اسی کان سے آواز سنی جا سکتی ہے، اس طرح سن کر اس کا جواب دے۔ اس کا جواب تو اس طرح سن کر دے سکتا ہے، اس کو قبول کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس علم پر عمل تجھے اس علم سے قریب کر دے گا جو اس علم کا سر چشمہ ہے۔ پہلا علم یعنی ظاہری علم، اس پر تو عمل کرے گا تو اب دوسرے علم یعنی باطنی علم کا چشمہ تیری طرف کھل جائے گا، جنت کے 2 چشموں کی طرح، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، فیہما عینان تجریان، تیرے خیابان روح کی ان 2 گنا چشموں کی اخیاری ہوگی۔ یہ وقت تیرے علم کی زکوٰۃ کا ہے، یعنی اللہ کی مخلوق کو وصیت و نصیحت سے فیض پہنچانے کا ہے، مریدوں کو راہ سلوک سے آگاہ کرنے کا ہے۔ علم کی زکوٰۃ کا نام ہے علم کو نشر کرنے یعنی پھیلانے کا، اللہ کے راستے کی طرف ہی اللہ کی مخلوق کو بلانے کا۔ اے غلام، جو صبر کرے گا وہی قوت پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، خدا صابروں کے اجر کو بے حساب پورا کرتا ہے۔ روٹی کی تدبیر قصد معاش کے اصولوں پر ہوتی ہے، یا ہونی بھی چاہیے۔ مذہب کو روٹی پیدا کرنے کا آلہ نہ بنانا چاہیے۔ کماؤ اور کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ مومن پاکیزہ رزق کے لیے جو جان سے محنت کرتا ہے تو اس میں صدیقوں کی شان پیدا ہونے لگتی ہے۔ مگر یاد رکھو، تمہاری کمائی کا اصلی فائدہ تو وہی ہے
جو فقراء و مساکین پر بانٹا جاتا ہے۔ جو اس راز سے آشنا ہے، واقف ہے، وہ مخلوق پر مہربانی کرنے کو اپنی تمناؤں کا اہم ترین جز بن جاتے ہیں۔ اس کا مقصد ان کا صرف رضائے حق ہوتا ہے، نہ کہ نام و نمود۔ اولیاء اللہ کوسسان جو حق میں سمجھ سکتے ہیں، حق کو سمجھنے کے لیے ان کی خیال میں، ان کے دل میں اگر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو فرمایا گیا لوگ اللہ کے آل ہے، ان کی آل ہے۔ سب سے زیادہ دوست اللہ کا وہ ہے جو سب سے زیادہ اس آل کو نفع پہنچائے۔ اور ایسے اولیاء ولی اللہ عام لوگوں کے حق میں گونگے بہرے بن جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب خدا کا قرب حقیقی انہیں حاصل ہو جاتا ہے تو خدا کے علاوہ کچھ نہ سنتے ہیں نہ کچھ دیکھتے ہیں۔ انتہائی قرب کی وجہ سے وہ ہیبت و جلال ان پر طاری رہتا ہے۔ محبت کی بے خودی ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جمال و جلال کے بیچ میں رہتے ہیں۔ جہاں وہ استقلال کا پہاڑ ہوتے ہیں، ان کی نظر آگے کی طرف ہی رہتی ہے۔ وہ کبھی پلٹ کر نہیں دیکھتے۔ انس و جن ان کی خدمت کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، بلکہ ساری مخلوق ان کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جاتی ہے۔ علم و حکمت ان کے خادم ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کا فضل ان کو غنی کر دیتا ہے۔ اس کا انس ان کی پیاس کی تسکین کر دیتا ہے۔ اس کے فضل کے خوانے نعمت سے انہیں کھانا ملتا ہے۔ اس کے انس سے قدح ان سے شربت زلال پینے کو ملتا ہے۔ اس وقت وہ خدا کی مخلوق کی رہنمائی کا فرض ادا کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت یہ ہے کہ فرض ادا کیا جائے۔ آپ کا وارث حقیقی وہی ہے جو لوگوں کو حق کے دروازے پر لے آئے، ان کو خدا کی حجتوں کی تبلیغ کر دے، یہاں تک کہ چیزیں اپنے اصلی موقع پر آ جائیں۔ ہر ذی اختیار ہستی یا اپنے مقام پر لانے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہر ایک مستحق اس مستحق کو اس کا حق پہنچ جائے۔ ہاں، وہ اپنے حق سے ضرور دستبردار ہو جاتے ہیں، اپنے نفس و طبیعت کی پیروی نہیں کرتے۔ ان کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کا بغض اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس نے اعلیٰ منزل کو طے کیا وہی کامیاب و شاد کام کہلانے کے مستحق ہے، کیونکہ خالق کے ساتھ مخلوق کی محبت کو بھی وہ پا لیتا ہے۔ اے منافق، اے مخلوق کے پجاری، اے اسباب کے بندے، تو چاہتا ہے کہ کل کے دن تجھے یہ درجہ مل جائے، اور تیرے عمل کی تو یہ حالت ہے۔ تیرے لیے نہ کرامت ہے نہ عزت ہے، اس لیے تو توبہ کر لے، پھر علم و عمل کی طرف توجہ کر اور اخلاص کو اپنا شعار بنا لے، ورنہ تیری نجات نہیں۔ تو مجھ سے اس لیے عداوت رکھتا ہے کہ تجھ کو نصیحت کرتا ہوں، مگر میں صرف سچی بات کرتا ہوں۔ میں سچی بات کہنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں بزرگوں کی نصیحت کے آغوش میں پلا ہوں، میں ہمیشہ بزرگوں کی نصیحت میں آغوش میں پل کر بڑا ہوا ہوں۔ فکر و اخلاص کی گود میں میری پرورش ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے دل سے نکلا ہوا ہر کلام، ہر زبان کا ہر لفظ خدائی الہام سے ماخوذ ہے، وہ رد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ہوا و ہوس سے دامن بچا کر ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے میں تیرا ہی فائدہ ہے۔ اگر نظر بصیرت ہے تو غیر اللہ سے میری روح کو بھی خالی پائے گا، لیکن اگر تیری سمجھ کمزور ہے تو پھر وہ آفت بن جاتی ہے۔ اے مرید، میری صحبت سے نفع اٹھا لے۔ میں اس حالت میں ہوں جس حالت میں پوری دنیا بھی نہیں ہے، نہ دنیا نہ آخرت۔ میری صحبت سے فائدہ حاصل کر اور میرے اقوال پر چلنے کی باتوں پر عمل کر، انشاءاللہ وہ سب ہو کر رہے گا جو میں نے کہہ دیا ہے۔ انبیاء کی تربیت خداوند عز و جل اپنے کلام سے کرتا ہے، تو اولیاء اللہ کی تربیت حدیث سے۔ حدیث کا نام ہے الہام، اور الہام کا اولیاء اللہ کے دلوں میں، کیونکہ انبیاء کے وسیع اور ان کے خلیفہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی ہے۔ علام الغیوب کا کلام ان کے فہم تک بلا واسطہ پہنچا ہے۔ اسی طرح یہ بات چیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوئی ہے اور بلا واسطہ ہوئی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی مضبوط رسی ہے
جو تمہارے اور تمہارے رب کے مابین واسطہ ہے۔ اس کے ذریعے خدا سے ہم کو ہدایت اور طلب کرنی چاہیے۔ ہمیں فضول باتیں چھوڑ دینی چاہیے۔ مذہب میں تعصب کو خیر بات کہہ دینا چاہیے۔ ایسی باتوں میں دلچسپی لینی چاہیے جس سے دین و دنیا میں فائدہ ہوتا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے ہی والا ہے جبکہ تم ہماری باتیں یاد کرو گے، جبکہ چاروں طرف سے تمہاری طرف نیزے یعنی کہ بھالے آتے ہوں گے اور تمہارے سر پر خود بھی نہیں ہوگا، یعنی کچھ ایک معمولی اثر بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے دنیا کی فکروں سے دل خالی کر لو۔ یہ فکریں وہ ہے جن پر تم پکڑے جاؤ گے۔ اس دنیا میں عیش و زندگی کی ہوس کچھ اچھی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اصلی عیش آخرت کا عیش ہے۔ اس لیے امیدوں کو کوتاہی کرنی چاہیے۔ زہود کیا ہے؟ اس کوتاہی یہ امید کا نام ہے۔ بروں کی صحبت سے کوسوں دور بھاگنا چاہیے۔ صحبت نیکوں سے ہی تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اگر تمہارا عزیز و قریب برا ہے تو اس سے بیگانہ کی صحبت اچھی جس میں نیکی اور شرافت ہے۔ نیکی ہی اصلی قرابت اور وہی وجہ محبت ہے۔ کسی دانشمند بزرگ سے پوچھا گیا کہ قرابت کس کو کہتے ہیں؟ کہا محبت کو۔ دنیا کی چیزوں کے لیے تھکا دینے والی محنت و طلب فضول ہی ہے، کیونکہ اگر وہ مقسوم ہے تو اس کے لیے اس طلب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر مقسوم ہی نہیں ہے تو پھر طلب سے فائدہ ہی کیا ہوگا، بلکہ اس میں ذلت و ندامت ہی ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بندے کے لیے خدا کی سزاؤں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اس چیز کی تلاش کرتا پھرتا ہے جو مقسوم نہیں ہے۔ اے بندے، صنعت کو دیکھ کر سانے اطراف تک میرے ذہن کو راہ مل سکتی ہے۔ صاحب ایقان مومین اور عارف کے لیے نظریں ہوتی ہیں، دو ظاہری دو باطنی۔ خدا جو چیزیں زمین پہ پیدا کرتا ہے ان کو وہ ظاہری نظروں سے دیکھتا ہے، وہ جو آسمانوں میں پیدا کر رہا ہے ان کو وہ باطنی نظروں سے دیکھتا ہے۔ پھر اس کے دل سے حجاب اٹھ جاتا ہے اور وہ اس کو بلا تسبیح دیکھتا ہے، کیونکہ مقرب و محبوب ہو جاتا ہے ہونے کی وجہ سے، اور محبوب سے تو وہ کوئی بات چھپی رہ ہی نہیں سکتی ہے۔ جو قلب کے مخلوق کی محبت بیجا ہے اور حرص و ہوس کے معبودان باطل سے خالی ہو جائے تو اس پر حجابات اٹھ جاتے ہیں، اس پر سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس پھینک دینے کے لائق ہے۔ دنیا کے ہیرا اور پتھر اس کے پاس برابر ہے۔ اس لیے تمہیں ہوشیار ہونا چاہیے، ان معنی اور غور کرنا چاہیے کہ جس میں سراسر ہدایت و نصیحت کا جوہر ہے۔ اے غلام، خالق کا سکوا مخلوق کے پاس مت کر۔ مخلوق تیری تقدیر بنانے والی نہیں ہے، تقدیر وہی بناتا ہے۔ اپنی مثبت کو چھپانا نیکی کے بہت بڑے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مصیبتیں، بیماریاں اور صدقے یہ چھپانے کی چیز ہے۔ ان کو چھپانا بہت بڑی شرافت ہے۔ عالی ظرف آدمی سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ اس دنیا کے سمندر سے بچ کر ہی رہو۔ اس میں جہاز ڈوبے بھی ہیں، اس میں ڈوبنے سے وہی بچتے ہیں جن کو خدا بچانا چاہتا ہے۔ یعنی ایمان والو جو قیامت کے دن آگ سے ہی بچا لیے جائیں گے۔ قیامت کے آگ پر سے سب کو گزرنا ہوگا، مگر مومن پل صراط پر سے پار ہو جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا عَلَى رَبِّي حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ خدا کا تو یہی حتمی ارادہ ہے کہ آگ کی آزمائش میں سب کو لائے گا، مگر جو اپنے عمل سے بچ جائے گا، اپنے نیک بندوں کے لیے یا نارو کنی بردم و سلامہ کا مغفرت آخری حکم بھی جاری ہوتا ہے، تاکہ ایمان ان کو صداقت، زہد، اتقاء کی صلاحیت والی ہستیاں اس میں گزر جائیں۔ یہ آگ بھی ایسی ٹھنڈی ہو سکتی ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی طرح صاحب ایمان عمل ہستی کو ہلاکت کے سمندر سے اس طرح بچا لیا جائے گا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے سمندر سے پار اتار دیا تھا۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت رواں غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بہر غم سے کہ بیڑے کہیں نا خدا غوث اعظم۔ جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، اسی کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم۔ آج غوث اعظم کا سلسلہ گفتگو
ختم ہوتی ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ کے خطبات کا اگلا حصہ رجوع کر سکتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.